اللہ کے احکام کا علم ہونا روح کی حیات ہے، اور اللہ کے احکام کا علم نہ ہونا روح کی موت ہے۔ اسی طرح میں نے دوسرا جملہ حدیث سماعت کیا تھا، اللہ کے احکام کا سب سے عظیم سرچشمہ قرآن کریم، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازم و واجب ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اس لیے تاکہ قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم کو اس لیے سمجھے تاکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر یقینی عمل کو خم کرے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل اس لیے کرے تاکہ یہ زندگی دینے والے کی مرضی کے مطابق بسر ہو جائے۔ تقاضۂ عدل بھی یہی ہے اور تقاضۂ عقل بھی یہی ہے کہ زندگی اس معبود کی مرضی کے مطابق بسر ہو جس نے ہمیں اس عالمی اسباب کے اندر افضل موجودات بنا کر نہیں، اشرف مخلوقات بنا کر بھیجا، اور اس رحمان و رحیم معبود نے اس انسان کو کتنا اشرف بنایا ہے، کتنا افضل بنایا ہے، کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے فرمائیں کہ تمام مخلوقات میں دیکھیے سب سے پس جمادات مٹی اور پتھر، اس سے بلند نباتات پیڑ اور پودے، اس سے بلند حیوانات، لیکن انسان کو اس رحمان و رحیم نے کتنا اشرف اور کتنا اعلیٰ بنایا ہے، اس کا اندازہ اس سے فرمائیں کہ کوئی بھی بڑے سے بڑے جثے کا مالک حیوان، بڑے سے بڑا طاقتور حیوان جب کچھ کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا، لیکن میں اکثر رہا ہوں کہ انسان کو کتنا افضل بنایا ہے اس رحمان و رحیم۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور حیوان، بڑے سے بڑے جثے کا مالک حیوان جب کچھ کھانا چاہتا ہے یا پینا چاہتا تو اسے اپنا منہ کھانے پینے کی چیز تک لے جانا پڑتا ہے، تب کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ لیکن میں نے کھانے کے ساتھ پینے کی لفظ بھی استعمال کی ہے، یہ میں نے صرف کھانے نہیں بتایا، کھانے کے ساتھ پینے کی لفظ کی، اس لیے کہ اگر پینے کی لفظ استعمال نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان، میرا کوئی بچہ کہہ دے کہ صاحب بندر تو اٹھا کر بھی
کھا لیتا ہے، سر جھکا کر بھی کھا لیتا ہے، لیکن بندر اٹھا کر کھا تو سکتا ہے، لیکن جب پینے کی منزل آئے گی تو اسے اپنا سر پانی تک لے جانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، پانی جب پی پائے گا۔ تو کوئی بھی حیوان جب کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، تو اسے اپنا منہ کھانے پینے کی چیز تک لے جانا پڑتا ہے، تب کھانے اور پینے پر قادر ہوتا۔ لیکن اس انسان کو اس رحمان الرحیم نے کتنا افضل بنایا کہ جب یہ کچھ کھانا چاہتا ہے تو اسے اپنے سر کو جھکانا نہیں پڑتا، ہاتھ کے وسیلے سے غذا اس کے ذہن تک پہنچائی جاتی۔ اللہ نے اس انداز پر انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایک پیغام دیا، انسان ہم نے تجھے سرنگو ہونے کے لیے نہیں، سر بلند رہنے کے لیے پیدا کیا۔ اب امام پہلے ارشاد سماعت فرمائیں، انسان کو سرنگو ہونے کے لیے نہیں، سرنگو رہنے کے لیے نہیں، سر بلند رہنے کے لیے پیدا کیا۔ اب امام کا ارشاد سماعت فرما لیں، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا۔ وصی رسول مولا کائنات فرماتے ہیں، راستے پر جب بھی چلو سر اٹھا کر چلو، لیکن جب راستے پر سر اٹھا کر چلو تو نظریں جھکا کر چلو۔ یہ پورا جملہ ہے، راستے پر جب بھی چلو سر اٹھا کر چلو، لیکن جب سر اٹھا کر چلو تو نظریں سر اٹھا کر اس لیے چلو کہ تمہیں سرنگو رہنے کے لیے نہیں، سر بلند رہنے کے لیے پیدا کیا، اور نظریں جھکا کر اس لیے چلو۔ جب راستے پر نظریں جھکا کر چلو گے تو دیکھنے والوں پر واضح ہو جائے گا جو راستے پر نظریں جھکا کر چل رہا ہے اس کا تعلق کسی پست خاندان سے نہیں، شریف خاندان سے ہے۔ سلمان بن محمد یہ انسان کو اتنا۔ اب پھر ارشاد ہوا، لیکن میں جملہ کر رہا ہوں کہ لیکن انسان کی سربلندی یا انسان کی اچھائی اس میں ہے کہ اپنی زندگی ایمان کے ساتھ گزارے۔ بغیر ایمان کے انسان اپنے آپ کو اچھا بنا ہی نہیں سکتا، بغیر سچے ایمان کے انسان اپنے آپ کو اچھا بنا ہی نہیں سکتا۔ اور برسوں کا ایمان نہیں، لمحوں کا ایمان، برسوں کا ایمان نہیں، لمحوں کا ایمان انسان کو کتنا اچھا بنا دیتا ہے۔ جس کو آپ قرآن کریم کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرعون کے جادوگروں نے جب دربار فرعون میں عصائے موسیٰ کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو ان پر واضح ہو گیا کہ حق فرعون کے ساتھ نہیں، موسیٰ کے ساتھ۔ جیسے ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ حق فرعون کے ساتھ نہیں، موسیٰ کے ساتھ ہے، انہوں نے فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا آمنا برب العالمین، ہم تو عالمین کے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے، وہ عالمین کا رب جو رب موسیٰ بھی ہے، رب ہارون بھی ہے۔ اس جملے کو سننے کے بعد فرعون نے غضبناک ہو کر کیا کہا ان جادوگروں سے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ موسیٰ کی تائید و تصدیق کرنا شروع کر دو، میں نے تو تمہیں موسیٰ کی تصدیق و تردید کے لیے بلایا تھا، اور تم نے موسیٰ ہی کی تائید کرنا شروع کر دی کہ آپ فرعون کے ساتھ نہیں، موسیٰ کے ساتھ۔ یا تو اپنے جملے کو واپس لے لو، اپنے ارادے سے واپس آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں سولی پر چڑھانے کے بعد تمہارے دوستوں کو مختلف سمتوں سے قطع کرا دوں گا۔ یہ فرعون نے دھمکی دی، اور جادوگروں نے کیا کہا، اب تو ہمارے پر یہ واضح ہو گیا کہ ہم تیرے ساتھ نہیں، موسیٰ کے ساتھ ہیں، اب تو چاہے جو کر گزر ہمارے ساتھ، ہمیں حق کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔
اب تو ہمارے ساتھ چاہے جو کر گزر، ہمیں ہم کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا. یہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ جادوگر کہہ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے اتنے بزدل تھے کہ اپنے جیسے انسان کو خدا کہہ رہے تھے. اور ان کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت، یہ حوصلہ نہیں تھا کہ فرعون سے کہتے تھے تو مخلوق ہے خالق کیسے ہو گیا، تو ہے تو مخلوق خالق کیسے ہو گیا. ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی. اور ایمان لانے کے بعد کتنے پیدا ہو گئے، ایمان لانے کے بعد کتنے دلیر ہو گئے، کتنے دلیر ہو گئے کہ اسی سے کہہ رہے تھے آپ تیرے ساتھ نہیں موسیٰ کے ساتھ ہے. تو ان جادوگروں کو دلیر کس نے بنایا، شجاع کس نے بنایا؟ ایمان نے. کیا برسوں کے ایمان نے؟ کیا برسوں کے ایمان نے؟ نہیں، لمحوں کے ایمان نے. غور فرمائیں، جب لمحوں کا ایمان انسان کو اتنا شجاع بنا سکتا ہے تو جو کل ایمان ہو اس کی شجاعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ صلوات بھیجتے محمد والے. بس لمحوں کا صاحب ایمان خطرات میں گر جانے کے بعد گھبراتا نہیں، مسکراتا. لمحوں کا صاحب ایمان خطرات میں گر جانے کے بعد گھبراتا نہیں، مسکراتا ہے. اور جو کل ایمان ہوتا ہے وہ خطرات میں گر جانے کے بعد مسکراتا نہیں، اطمینان و سکون کی گہری نیند سو جاتا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے. اور پھر حدیث کے اندر کہا گیا یمبغی للمومن ان یکون فیہ ثمانیہ خصال. جو بھی صاحب ایمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں 8 نشانیاں پیدا کرے، تب سچا ایمان ثابت ہوگا، مانا جائے گا. سچے ایمان کی پہلی علامت یہ کہ صبوراً عند البلاء. صاحب ایمان انسان کو جانی یا مالی نقصان کے اوپر مضطرب بن کر نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صلوات بھیجتے محمد والے. ایک صاحب ایمان کو جانی یا مالی نقصان کے اوپر اضطراب کا نہیں بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ صبر کا تعلق ایمان سے وہی ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا. صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ وہی ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہوتا. اور تو یاد رکھیں، میں اپنے تمہیدی منزل سے گزرا، بیان کو کر رہا ہوں. صاحب ایمان جو ہے وہ جانی یا مالی نقصان کے اوپر اضطراب کا نہیں صبر کا مظاہرہ کرتا. اور صبر اتنی بہتر صفت ہے انسان کے لیے کہ کائنات کے خالق نے فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ انہیں مال گزاروں کے ساتھ ہوں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ساتھ کیسے ہے پروردگار یہ جو فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یہاں ساتھ کی تعریف کی گئی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے صبر کرنے والوں کو جزا میں دوں گا، صبر کرنے والوں کو جزا میں دوں گا. اور جن کی جزا عادل حقیقی سے متعلق ہو جائے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے، اپنا حق پا کر رہیں گے. صلوات بھیجتے محمد والے. صبر بہترین صفت، لیکن صبر سے بلند قناعت، صبر سے بلند قناعت. قناعت کی تعریف میں کہا گیا کہ دریا کی گہرائی کو جانا جا سکتا ہے، دریا کتنا گہرا ہے، لیکن مرد قناعت پسند کی دل کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجتے محمد والے. اس کے دل کے اندر کتنی وسعت ہے. صحابی پیغمبر جناب ابو ذر غفاری مدینے کے ایک مالدار ترین انسان نے ایک بہت بڑی رقم اپنے غلام کو دی، اور وہ رقم دینے کے بعد کہا یہ رقم جو ہے صحابی پیغمبر ابو ذر کے پاس لے جاؤ اور انہیں دے دو.
اور پھر کہا اگر تیرے ہاتھوں سے نبی کے صحابی نے اس رقم کو لے لیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اپنے غلامی سے. اس کی جزا یہ ہوگی کہ میں تجھے غلامی سے آزاد کر دوں گا اگر تو یہ رقم ابو ذر کو دینے میں کامیاب ہو گیا. غلام آیا صحابی پیغمبر کو سلام کرنے کے بعد کہا صحابی پیغمبر میرے مالک نے یہ نذرانہ بھیجا ہے قبول فرما لیں. نبی کے صحابی کو اس کے پوری کاروباری زندگی کا پتہ تھا. مال کیسا ہے حلال ہے کہ حرام ہے. سلمان بھیجتے جناب ابو ذر نے کہا میں یہ رقم لینا نہیں چاہتا. غلام نے اصرار کیا صحابی پیغمبر قبول فرما لیں لیکن آپ نے کہا میں اس کو قبول نہیں کروں. آخر میں غلام نے یہ کہا نبی کے صحابی اسے قبول فرما لیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ اگر آپ یہ رقم لے لیں گے تو میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. اگر آپ اس کو لے لیں گے تو میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. کہ آپ پسند نہیں کرتے اس کو. میں نے آپ ابو ذر نے کہا مجھے میں یہ تو چاہتا ہوں کہ تو غلامی سے آزاد ہو جائے لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تو آزاد ہو جائے میں غلام بن جاؤں. سربراہ بنت محمد والے یہ منظور نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے نادان تو وہ بھی ہے. صادق و امین پیغمبر نے فرمایا نادان تو وہ بھی ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے لیکن اس سے بڑا نادان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے. سربراہ بنت محمد والے تو صبر بہترین صفت. صبر سے بلند قناعت, قناعت سے بلند زہد, قناعت سے بلند زہد. زہد کی تعریف کیا کی گئی؟ زہد کی تعریف کی گئی ہے کہ زاہد وہ ہے اپنے زمانے کا کہ اگر دنیا کی تمام دولت اسے دے دی جائے تو دنیا کی تمام دولت پانے کے بعد اس کے اندر جذبہ غرور نہ پیدا ہو, اس کے اندر جذبہ شکر کا اضافہ ہو جائے. سلمان بن محمد والے اس لیے کہ غرور زوال نعمت کا سبب ہے اور شکر اضافہ نعمت کا سبب. تمام دنیا کی دولت پانے کے بعد اس کے اندر جذبہ غرور نہ پیدا ہو, جذبہ شکر میں اضافہ ہو جائے. اس لیے کہ غرور زوال نعمت کا سبب ہے اور شکر اضافہ نعمت کا سبب ہے. ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا تو ذہن میں اس کے مفہوم کے طور پر آپ سماعت فرمائیں. غرور زوال نعمت کا سبب ہے. انسان علم پر غرور کرتا ہے, علم پر زوال آ جاتا ہے. مال پر غرور کرتا ہے, مال پر زوال آ جاتا ہے. عہدہ و منصب پر غرور کرتا ہے, عہدہ و منصب پر زوال آ جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر عبادت و ریاضت پر غرور رکھتا ہے تو عبادت و ریاضت پر زوال ہو جاتا ہے. اور شکر اضافہ نعمت کا سبب. میں نے شعر کا وعدہ کیا تھا سماعت فرما لیں. غرور کا نقصان کیا ہے اور انکسار و فروتنی کا فائدہ کیا ہے؟ صدا ہے سرفرازی خاک ساری کو زمانے میں. صدا ہے سرفرازی خاک ساری کو زمانے میں کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے. سربراہ بنت محمد والے تو صبر سے بلند قناعت, قناعت سے بلند زہد, زہد سے بلند تسلیم, زہد سے بلند تسلیم. حکم خدا پر جبین عمل کو کم کرنا, اس کی رضا میں راضی رہنا, یہ تسلیم, یہ زہد سے بلند ہے. تسلیم کی تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا جو میر تقی میر نے ایک فکر میں پیش کیا ہے تسلیم کے مفہوم کو. بڑی بڑی ذخیم کتابیں جو ہیں تسلیم کے مفہوم کو اس طرح واضح نہیں کرتی جو میر تقی میر نے ایک فکر کے اندر واضح کیا تسلیم کے مفہوم کو.
تسلیم کی تاریخ میں میر تقی میر کہتے ہیں زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سربی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ حسین کے عصر کے ہنگام کے سبزے کو یاد فرما لیں، سلمان بن محمد والے صبر صبر سے بلند، قناعت قناعت سے بلند، ظہور ظہور سے بلند، تسلیم تسلیم سے بلند، خلوص نیت، نیت کا خلوص، یہ تسلیم سے بلند، اور خلوص نیت سے بلند قناعت، خلوص نیت سے بلند یقین، خلوص نیت سے بلند یقین۔ اور جب انسان یقین کے منزل کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اتنا ہی اس کے عمل کے اندر خلوص پیدا ہوگا، اور جب وہ آخری منزل کو پہنچ جاتا ہے یقین کے، تو اس کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں ہوتی ہے نہ جہنم کے خوف سے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، تو ہے ہی لائق عبادت، اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو جتنا جس کا یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے عمل کے اندر خلوص زیادہ ہوگا۔ اب آپ اسے دیکھ لیں، اور خلوص جو ہے بس کوئی جو ہے انسان کے نجات کا ذریعہ، انسان کا ہر عمل کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اس عمل کے اندر اگر خلوص نہیں ہے تو قبول ہونے کے لائق نہیں بنتا۔ اور عمل کتنا بھی مختصر ہو، کتنا بھی مختصر ہو، لیکن اگر اس کے اندر خلوص ہوتا ہے تو وہ عبادت ثقلین سے افضل قرار پاتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے دنیا شریعت کے اندر ایک نام بہت جانا جانا پہچانا ہے، ملا محمد باقر مجلسی، بہت سی کتابوں کے مصنف۔ دیکھیے عمل کتنا بھی مختصر ہو لیکن اگر خلوص ہے تو اس کی کتنی بڑی جزا ملتی ہے۔ علامہ مجلسی کے انتقال کے بعد ان کے ایک عالم ساتھی نے مجلسی کو خواب میں دیکھا اور معلوم تھا مجلسی مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں کیسے کیا حالت ہے، برزخ کی زندگی کیسی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجلسی نے بتایا کہ بس ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے برزخ کی زندگی میں راحت و آرام کا افطار قرار دے دیا گیا، جس نے بہت سی کتابیں لکھی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہے جس کی وجہ سے مجھے راحت و آرام کا افطار قرار دیا گیا۔ وہ کون سا کام ہے؟ اب وہ کام یہ ہے کہ میں نے بازار سے اپنے بچوں کے لیے کچھ سیب خریدے، میں وہ لے کر واپس ہو رہا تھا، سامنے سے خاتون جو سراپا حجاب میں تھی، پردے میں تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے میرے ہاتھوں میں سیبوں کو دیکھا اور مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میرے ہاتھوں میں سیبوں کو دیکھنے کے بعد اس بچے نے ماں سے کہا، ماں کتنا بہتر ہوتا کہ اس طرح کا سیب آپ مجھے بھی کھلا دیں۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک حدیث پھر سماعت فرما لیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب بھی باہر سے گھر کے اندر آؤ تو دیکھو خالی ہاتھ نہیں آنا، اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان لے کر آنا۔ لیکن جملہ یہی پر نہیں ہوتا، کہا کہ جب اپنے بچوں کے لیے جاؤ تو دیکھو پڑوس کے بچوں کو مت بھول جانا، ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی لانا جیسے اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا اگر تمہارے حالات کے اتنے ہیں کہ بس اپنے بچوں کے لیے لا سکتے ہو، ہمسائے کے بچے کے لیے نہیں لا سکتے ہو، تو دیکھو اپنے بچوں کے لیے لاؤ، لیکن اپنے بچوں کو تاکید کر دو
کہ وہ پھل کھانے کے بعد چھلکے باہر نہ ڈالے، اس لیے کہ پڑوس کے بچے دیکھیں گے تو ان کے دل کو اذیت و آزار پہنچے گا، اور اسلام دلوں کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، آزار نہیں پہنچانا چاہتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو میرے ہاتھوں میں سیب کو دیکھا اور بچے نے اپنی ماں سے کہا اس طرح کا سیب مجھے بھی مل جاتا، اور تم نے میں نے اپنے سیبوں میں سے وہ سیب اٹھانے کے بعد اس بچے کو دے دیا۔ بس یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے برزخ کی زندگی میں راحت و آرام کا اختیار قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ہے، علامہ مجلس نے اپنے عالم دوست سے کہا کہ اگر مجھے دوسری مرتبہ زندگی دے دی جائے، دنیا میں بھیجا جائے، تو بس میں دو ہی کاموں میں اپنی زندگی گزار دوں گا، اللہ کی عبادت کرنا اور مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچانا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اللہ کی عبادت کرنا، مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچانا۔ بس میں نے مسائل کا جملے کو آپ کے سامنے لے آیا۔ انسانی ہمدردی ہی ایک ایسا معیار ہے جس کے ذریعے انسانیت کو جانا اور پہچانا جا سکتا۔ اور آج جس شہید کے ایام ادا ہیں، یہ فرش ادا ہے، وہ حسین بن علی جب مکے سے کوفے کی طرف بڑھے ہیں اور کوفے کے قریب آئے ہیں، پھر منزل پر قیام کیا، اور امام علی مقام نے کوفے کی طرف سے آتے ہوئے دو سواروں کو دیکھا، اور انہوں نے بھائی عباس کو بلایا، بھائی عباس ان سواروں کو روکو اور ان سے معلوم کرو کہ انہوں نے میرے بھائی مسلم کو کس حالت میں دیکھا۔ میرا بھائی مسلم میرا سفیر بن کر کوفے گیا ہوا ہے، انہوں نے مسلم کو کس حالت میں دیکھا ہے، بیان کریں۔ جناب عباس راستے پر جا کر کھڑے ہوئے، آنے والے قریب آئے تو جناب قمر بنی ہاشم نے کہا آنے والوں میرے آقا معلوم کر رہے ہیں کہ تم نے مسلم کو کس حالت میں دیکھا ہے، ذرا بیان کرو۔ تو آنے والوں نے کہا قمر بنی ہاشم، مسلم کو ہم نے جس حالت میں دیکھا ہے آپ کو نہیں بتانا چاہتے، ہمیں ہمارے امام کے حضور میں لے چلو، حسین ابن علی کی بارگاہ میں لے چلو۔ آپ دونوں کو لیے ہوئے آئے، دونوں نے آنے کے بعد امام کو سلام کیا۔ امام نے وہی سوال کیا، آنے والوں ذرا بتاؤ تم نے میرے بھائی مسلم کو کس حالت میں دیکھا؟ دونوں نے کہا آقا مسلم کو جس حالت میں دیکھا ہے بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے تھوڑی دوری پر چلیے تاکہ ہماری گفتگو بچے نہ سنیں، بچے ہماری گفتگو نہ سننے، ذرا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر چلیے۔ امام تھوڑی دوری پر جا کر رکے اور کہا کہ بتاؤ میرے بھائی مسلم کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ دونوں نے سروں سے امامے اتارے، اور اتارنے کے بعد کا مولا جب کوفے سے چلے تھے تو مسلم کے سر کو قلم کر دیا گیا تھا، مسلم کے لاشے کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کے راستوں پر کھینچا جا رہا تھا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، روتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، اے میری بہن زینب ذرا مسلم کی بچی کو میرے قریب بھیج دو، مسلم کی بیٹی کو میرے قریب بھیجو۔ لیکن عزیزو یہاں پر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب مسلم کی بچی کے آنے سے پہلے جناب سکینہ تیزی کے ساتھ آئی اور بابا کی آغوش میں بیٹھی، اور جیسے ہی سکینہ بیٹھی سامنے سے حسین نے مسلم کی بچی کو آتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ جملہ کہا، اے میری بیٹی سکینہ جلدی میری گود سے ہٹ جاؤ، میری گودی سے اٹھ جاؤ۔ سکینہ نے پہلی مرتبہ بابا کا جملہ سنا کہ گود سے ہٹا رہے ہیں اس طرح سے، سکینہ نے بابا کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا میرے بابا، چاہنے والے بابا، کبھی اپنی بیٹی کو کس طرح گود سے آغوش سے الگ نہیں کیا ہے، آج کیا وجہ ہے کہ وہ آغوش سے آپ بلا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں میری گودی سے اٹھ جاؤ، میرے نانا نے فرمایا ہے یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرنا، انہیں اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ یہ میری بیٹی سکینہ تیرا باپ ابھی زندہ ہے لیکن مسلم کی بچی یتیمہ ہو چکی۔ یہ انسانی ہمدردی، جس سے اور آگے آپ بڑے قافلہ آگے بڑھا، اور حر نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام علی مقام کے راستے کو روکا، حسین اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، اور حر کا ہر سپاہی پیاسا تھا۔ 1000 سپاہی لجام فرق پر ہاتھ ڈالنے کے بعد کا حسین اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، لیکن حر کا ہر سپاہی پیاسا تھا، سپاہی نہیں اس کے ساتھ جو حیوانات تھے، گھوڑے تھے، وہ سب پیاسے تھے۔
اور کسی کہنے والے نے ساتھی نے کہا مولا یہ بے ادبی کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، یہ لجام فرض پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کا راستہ روک رہے ہیں، مولا جنگ کرنے کی اجازت دے دیں کہ ہم ان سے جنگ شروع کر دیں، اس سے قبل کہ یزید کا لشکر کو ان کی مدد کے لیے آ جائے۔ امام نے کہا تم دیکھ رہے ہو دشمن پیاسا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیاسا، ہمارے پاس جتنا پانی ہے وہ ہر کے سپاہیوں کو پلا دیا جائے۔ کتنے سپاہی تھے؟ 1000 انسانوں کو پانی کی کتنی ضرورت ہے تصور فرما لیں، اور تنہا انسانوں کو پانی نہیں پلایا، جو ہر کے ساتھ حیوان تھے ان سب کو پانی پلایا، اور حیوانوں کے لیے حسین کا حکم یہ تھا اپنے ساتھیوں کو جب تک کوئی بھی گھوڑا پانی کے ظرف سے 3 مرتبہ اپنے منہ کو نہ ہٹا لے اس کے سامنے سے پانی کے ظرف کو نہیں ہٹایا جائے۔ بس عزیزوں میں آپ سے جملہ کرنا چاہتا ہوں، انصاف سے بتاؤ جس حسین نے اس فیاضی کے ساتھ پانی پلایا تھا، کیا مربت یہی تھی؟ کیا شرافت یہی تھی؟ کیا انسانیت ہی تھی کہ اس کے بچوں کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا ہو گیا؟ کیا یہی انسانیت تھی؟ کیا یہی مربت تھی؟ چاہے کسی اور کا ضمیر جاگا ہو تو نہ جاگا ہو، لیکن ہر کا ضمیر جاگا، اور پوری شب عاشور ہر نے جو ہے خیمے کے باہر ٹہل کر گزاری، اور جب کسی نے معلوم کیا ہر پوری رات میں نے تجھے پریشانی کی حالت میں دیکھا ہے، پریشان کیوں ہے؟ ہم ہزاروں ہیں، سیر و سیراب ہیں، سامنے 72 ہے، وہ پیاسے ہیں، تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ تیرا جسم کام کیوں رہا ہے؟ ہر نے کہا میں کیوں پریشان ہوں؟ اس کو جاننا چاہتے ہو تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ اور سننے کے بتاؤ کہ حسین کے خیموں سے آواز کیسی آ رہی ہے، حسین کے خیموں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ایک لمحے خاموشی کا ماحول رہا، امام نے معلوم کیا ذرا بتاؤ حسین کے خیموں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ہر نے کہا حسین کے خیموں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس ساتھی نے کہا اور حسین کے خیموں سے سادات کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں مارے جاتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے جاتی ہے۔ ہر نے کہا بچوں کی یہی آوازیں ہیں جو مجھے پریشان کر رہی ہے، اور میرا ضمیر کہہ رہا ہے اگر میں نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا تو شاید حسین کے بچے بھوک و پیاس کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ ہر نے جوان بیٹے کو لیا، امام کے خیموں کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور چند قدم بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے سے کہا میرے لال امام کی خدمت میں جانا ہے، میں نے ان ہاتھوں سے گستاخی کی ہے، جسارت کی ہے، حسین کے گھوڑے کے لجام کو تھاما ہے، میں کھلے ہاتھوں نہیں جانا چاہتا، میرے ہاتھوں کو میرے رومال سے باندھ دے۔ بیٹے نے باپ کے ہاتھوں کو باندھا، اور ایک مرتبہ ہر نے پھر کہا میرے لال میں کھلے چہرے کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں خیموں کے قریب پہنچا اور بنی ہاشم کے بچوں نے مجھے پہچان لیا تو انہوں نے پکار کر اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بیویوں وہ آ گیا جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، جس کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں، لہٰذا میرے چہرے پر میرے سر کے رومال کو ڈال دے۔ بیٹے نے باپ کے سر کے رومال کو ڈالا، اور ایک مرتبہ ہر نے بڑھنا شروع کیا۔ ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ ہر نے معلوم کیا میرے لال نعرہ تکبیر کیسا؟ بابا مبارک کو آپ کو لینے کے لیے سارے حسین آ رہے ہیں۔ ہر نے تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کیا، اور ہر کے بیٹی نے پھر کہا اللہ اکبر۔ ہر نے معلوم کیا میرے لال اب نعرہ تکبیر کیسا؟ کعبہ مبارک ہو آپ کے لیے نوجوانوں نے بنی ہاشم آ رہے ہیں، شفیع رسول علی اکبر بھی آ رہے ہیں، حسین کے لشکر کے علمبردار ابوالفضل عباس بھی آ رہے ہیں، اور محمد بھی آ رہے ہیں۔ ہر نے تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کیا، اور اب کی بار ہر کے بیٹی نے زیادہ طرف کر کہا اللہ اکبر۔ ہر نے معلوم کیا میرے لال اپنا نعرہ تکبیر کیسا؟ کہا بابا رہوار سے اتر آئیے، خود فرزند زہرا آپ کو لینے کے لیے آنے گا۔ ہر آواز سے اترے، ایک مرتبہ امام کے قدموں پہ سر رکھا اور کہا فاطمہ زہرا کے لال کیا میرا قصور معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ہر کے سر کو سینے سے لگایا اور کہا ہر تیری ماں نے تیرا بڑا پیارا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد۔ کہا مولا اگر مجھے آزاد کر دیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے، تو سب سے پہلے مجھے رنگ کی اجازت دے، اس لیے کہ میں نے جسارت کی ہے، میں نے راستے کو روکا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ بس مصائب کا آخر جملات کر رہا ہوں، ذرا حسین کی مظلومیت کا اندازہ کریں۔ ہر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے رنگ کی اجازت دیں، اس لیے کہ میں نے راستے کو روکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہر ہم تجھے اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن ذرا حسین کی مظلومیت کا اندازہ کر لے۔ جب تو نے دشمن بن کر راستہ روکا تھا
تو ہم نے تجھے سیراب کیا تھا، لیکن آپ جب تو ہمارے گھر پر مہمان بن کر آیا ہے تو ہم تیرے سامنے پانی بھی پیش نہیں کر سکے، اور جا ہمارے بابا کے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب ہونا، اور یہ تیرا نصیبہ ہے، یہ تیری قسمت ہے۔ خدا بندہ کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں، انبیاء کرام، ائمہ معصومین کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرما، عالم اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ہمارا حشر نبی اور اہل بیت نبی کے ساتھ فرما، وارث اسلام کو پردہ